جمعۃ المبارک کی جو آخری گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے جمعے کو عصر و مغرب کا وقت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہو، تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت کا وقت کس قدر قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یہ غور کریں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. بس وہ گھڑی آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اس گھڑی کو آپ سمجھے کہ یہ بس اس کو میں نے اس گھڑی کو سمیٹ لینا. بہت مختصر سی گھڑی ہوتی ہے اور اتنی دعائیں، اتنی التجائیں، اتنی تمنائیں، اتنی آرزویں اس وقت دل و دماغ پر آ رہی ہوتی ہے کہ بس جیسے نہیں کہ خزانہ دیا جا رہا ہے، خزانہ لٹایا جا رہا ہے اور میں جتنا سمیٹ سکوں میں سمیٹ لوں، جتنا سمیٹ سکوں میں سمیٹ لے لوں لے لوں لے لوں لے لوں. اور بس یہ اسی میں ہم رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے، درود السلام صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے. یعنی اتنی کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر اس گھڑی کا گویا کہ انتظار ہوتا ہے. تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی یہ گھڑی مل رہی ہے، اس گھڑی کو بس ضائع نہیں کرے. کوئی اسلامی بھائی اسلامی بہن محروم نہ رہ جائے. تمام عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں، اگر کبھی آپ نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12ویں کی بڑی رات نہیں منائی تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا زندگی میں ایک بار ہمت کر لیں. ہمت کیا کرے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. نیت کرے دنیا میں کہیں بھی ہیں، ٹکٹ کرائیں، فلائٹ کرائیں، فیضان مدینہ آ جائیں. وہ تو بالکل کہتے ہیں نا کہ لوٹنے والی گھڑیاں ہیں، سمیٹنے والی گھڑیاں ہیں. ہے کوئی لوٹنے والا، سمیٹنے والا، لینے والا، اپنے دامن کو بھرنے والا، تو آ جائے. اور دعوت اسلامی کے اجتماع، یہ یہاں کی میں نے دعوت دی ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد ہوں گے اور جلوس میلاد ہوں گے. آپ ضرور شرکت کیجئے، ضرور شرکت کیجئے، خود بھی شرکت کیجئے، اپنے بچوں کو بھی اس پہ ضرور شرکت کروائیے. یہ بعد لوگ یوں دعا کرتے ہیں نا ملا کر کہ لوگ تو اپنے اپنے حساب سے یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں دعا کرتے ہیں. رانوں پہ رکھ لیتے، تھوڑا اٹھانے کی بھی سہمت نہیں کرتے. ابھی کوئی چمکدار نوٹ دکھائے گا تو یوں ہاتھ اٹھ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، ران پہ رکھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور عقل سلیم بھی دے کہ رب سے مانگ رہے ہیں تو کس طرح مانگنا چاہیے. جب ایک افسر ہوگا اس سے بھی کوئی اپنا مطلب ہوگا، بات کرے گا تو آدمی بڑے انداز سے اور تھوڑا سنبھل کے اور الفاظ کا بھی خیال رکھے گا اور دھیان سے توجہ سے بات کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں تو بالکل بے ترتیبی والا انداز ہوتا ہے. دوبارہ لے کے دعا مانگتے وقت ہاتھ بھی کھلے رکھنے ہیں اور دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا ہے. یہ سنت بھی ہے، برکت کے لیے پھیریں گے. تو یہ یوں کرتے ہیں، خالی یوں کر لیتے ہیں، دعا کے بعد گال تھپ تھپا لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں خالی. میں تو یہ مائک ہوتا ہے آپ غور نہیں کرتے، میں یوں کرتا ہوں، مائک کے باوجود مائک سیٹ کرتا ہوں. جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ بھاری تعداد، آپ کسی مولانا کو دیکھ کر بولنا نہیں، تو مولانا معصوم نہیں ہوتے، گناہ بھی نہیں ہے یوں کرنا، لیکن سنت ادا ایسی صورت ہوگی کہ ہم چہرے پہ ہاتھ پھیرائیں گے. آپ بولے اتنا بڑا مولانا کرتا ہے تو کرتے ہیں، سب کو توجہ ہی نہیں ہے، یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو میں نے طریقہ بتایا میں نے پڑھا ہی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پھیرانا ہے. چہرہ اسی کو تو بولتے ہیں نا، یہ تو اس کو تو رخسار بولتے ہیں، گال بولتے ہیں اس کو. یوں کر لیتے ہیں، خالی ٹچ کرتے ہیں. بہت سارے دعا میں آپ بھی کرتے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے ایسے کرتے ہوں گے. دعا مانگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ مولانا نے پڑھا، یوں کر لیا، اللہ یوں کر لیا، سنت ادا نہیں ہوئی. سب کچھ قسمت میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، تو دعا سے کون سے معاملات درست یا تقدیر بدل جاتی ہے؟ چلو رہنما تو فرمائیں. قضاء معلق، قضاء مبرم. قضاء معلق جو ہے نا،
یہ دعا سے بدلتی ہے. الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. معلق یہ ہوتی ہے کہ جس سے کہ زید اگر سڑک عبور کرے گا تو گاڑی اس کو ٹکر مارے گی، سڑک کراس نہیں کرے گا تو گاڑی نہیں مارے گی. اب زید سڑک کراس کرے گا نہیں کرے گا یہ تو رب کو تو سب پتہ ہے. تو اب یہ معلق ہے، یہ معلق کی ایک مثال میں نے دی. تو اس طرح مطلب یہ کہ دعا مانگی زید نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگ کر نکلا. اب اس نے سڑک عبور کرنی تھی، پروگرام تھا اس کا، اور گاڑی نے اگر اس سڑک عبور کرتا تو گاڑی نے اس کو ٹکر مارنی تھی. لیکن اب دعا مانگ کے، یعنی کہ بعض تو ہوتے نا کہ مسجد میں جیسے امام صاحب کی دعا کا انتظار نہیں کرتے، بھاگم بھاگ نکل جاتے، بعض جگہ دعا مانگ کے جاتے. تو دعا مانگی اس نے، اب یہ نکلا. اب وہ سڑک عبور کرنے کا اس کا ذہن تو ہوتا کہ جانا ادھر ہی تھا، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا یا اب وہ دعا کی قبولیت، اس نے اس کی دعا نہیں مانگی تھی لیکن اس دعا کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو یہ کہ اس دعا کی برکت سے سڑک عبور کرنے کے بجائے اس نے بولا چلو یار اس گلی سے نکل جاتا ہوں، تھوڑا بھلے لمبا ہوگا لیکن پیدل چلنا بھی تو صحت کے لیے تو مفید ہے نا. یوں کر کے اس نے وہ گلی کا رخ کر لیا، پتہ کسی کو بھی نہیں چلا اور یہ حادثے سے بچ گیا. دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہم یوں سمجھتے کہ دعا قبول اس صورت میں کہ ہم نے جو مانگا وہ مل جائے، نہ ظاہری طور پر مل جائے، ابھی ہو جائے. ماں بیمار ہے، دعا مانگی، میں جاؤں تو ماں دروازہ خود اٹھ کے کھولے اور خوش بولے کہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے ہاں دعا قبول ہوئی. چلو یہ بھی دعا قبول ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا نا مصیبتیں ٹلتی ہیں، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. کہ بڑی مصیبت آنے والی تھی وہ چھوٹی بن کر گزر گئی، اور ہم بولے یار اتنا ہم کرتے ہیں، مصیبتیں تو پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ارے وہ اس سے بڑا ہونے والا تھا. میں تو یوں کرنے گیا مجھے تو بخار آ گیا الٹا. ارے بھائی بخار آ گیا، خوش ہو تو کورونا ہونے والا تھا، بخار پر ڈن ہو گیا. اگر دعا نہیں مانگتا تو یہ کورونا آنے والا تھا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا. تو ہو سکتا ہے ہماری ان دعاؤں سے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، سستی نہیں کرتے، کورونا چلا جائے. ٹی بی ہونے والی تھی، خالی کھانسی پہ صلح ہو گئی، کھانسی سے چلو ٹھیک ہے، زوردار نزلہ ہو گیا، ہم یار اتنی وہ دعا کی سب باہر نکلا تو چھینکوں پہ چھینکے تو نزلہ ہو گیا. بھائی تمہیں پھیپھڑے کی ٹی بی ہونے والی تھی اور تم نے دعا مانگی نا تو یہ وہ نزلے پر تمہاری صلح ہو گئی، تھوڑا چھینکے مار لو پھر خیر ہے، کچھ نہیں ہے. ورنہ ٹی بی والے کو پوچھو گے خیر کس کو بولتے ہیں، کتنا بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہی رہنا چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ جو مانگا وہ بس ابھی کا ابھی مجھے مل جائے. نہیں، بس دعا مانگنا ہی خود عبادت ہے. اس کا جتنا گڑ گڑائے بندہ، روئے، عاجزی کرے، یہ سب ثواب کا کام ہے، جبکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. دعا و مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ 248 پر ہے. یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ عز و جل مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
دعا قبول نہ ہوتی ہو تو کیا کریں؟ وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. نعتیہ شعر ہے. دروازہ بجاتے رہیں بجاتے رہیں بجاتے رہیں، کبھی تو کھل جائے گا. اللہ کریم کا درد چھوڑ کر جائیں گے کہاں، یہ بتائیں. اپنے اوپر غور کریں. اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم کتنا بڑھتے. ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، ہم کتنا بچتے. بے شمار باتیں ایسی ہیں جن کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا، ہم کون سا عملی طور پر اس بات کو مانتے ہیں، عملی طور پر. اور کوئی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہماری بظاہر قبول نہیں کی، ہم نے جو چاہا وہ نہیں ہوا. اب یہ کہ آپ پیسے باہر ہو رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ اس کا گریہ سنے، یعنی اس کا رونا سنے. اس کی شرح میں حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بندے سے خیر یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بیماری، غم، تنگی وغیرہ کے ساتھ اس کو آزماتا ہے تاکہ بندے کی گریہ ازاری یعنی رونا، مچلنا، تڑپنا، آہوزاری اور دعا میں مبالغہ سنے اور دعائیں کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور بندے کو جود و کرم کی صفت عطا فرمائے. جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز معروف ہے، یعنی مشہور ہے. جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے اے پروردگار اس کی حاجت پوری فرما. تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کو دعا کرنے دو کہ میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں. آزمائش سے لذت حاصل کرنا عارفین کا مقام ہے، کہ اللہ کو پہچاننے والوں کا مقام ہے. یہ مقام اللہ پاک بندے کو رضا الہی کے حصول میں بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد عطا فرماتا ہے. مصیبت کبھی جرم کے بدلے ہوتی ہے تو کبھی گناہوں کا کفارہ، کبھی بلندی درجات اور طے شدہ مقام تک پہنچانے کے لیے. ان میں سے ہر ایک کی علامت ہے. جرم کے بدلے مصیبت کی علامت، مصیبت پر بے صبری، جزا، مخلوق سے شکوہ کرنا ہے. مصیبت گناہوں کا کفارہ ہونے کی علامت یعنی نشانی، مصیبت پر صبر کرنا، شکوہ و جزا نے ہاہو نہ کرنا، اور مصیبت کو بدن پر ہلکا جاننا ہے. مصیبت بلندی درجات کے لیے ہونے کی علامت، اس مصیبت پر راضی اور مطمئن رہنا، بدن اور دل میں اسے ہلکا سمجھنا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری تقسیم ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.